السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم علم کی امپورٹنس پر بات کریں گے۔ سورہ العلق کی پہلی آیت کو فوکس میں رکھتے ہوئے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے آج کے ہمارے لیسن کا، علم حاصل کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، کیونکہ علم وہی فائدہ مند ہوگا جو کہ ہمیں ٹرانسفارم کر دے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ کلاسیکل عربک بکس میں ایک کوٹیشن آتی ہے، الشعور النور وَإِذَا أَشْرَقَ فِي قَلْبِي يَتَبَدَّلَ التقدیر۔ شعور نور ہے، روشنی ہے، اور جب یہ کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ علم جو ہم حاصل کریں وہ کس طرح سے ہمیں اندر اور باہر سے ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دے۔ انسان کی سوچ اور خیالات، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس پر۔ سومیٹک سائیکالوجی جو ایک فیلڈ آف سائیکالوجی ہے، وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف جو ہے وہ اس کے حساب سے گزارتے ہیں۔ انسان کی سوچ اور خیالات کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے، اس سے ایک انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ جیسے غصے کی سچویشن ہوگی تو الگ انرجی جنریٹ ہوگی، اور جب مسکرائیں گے تو ایک الگ انٹینسٹی کی انرجی جنریٹ ہوگی، اور یہ ہماری زندگی پر امپیکٹ ڈالتی ہے۔ یہ امپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے اور اس کا اثر دوسروں پر بھی آتا ہے۔ اب چونکہ ہم سب ماشاءاللہ یہاں پر مدرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ہم ایجنٹس آف چینج ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انرجی کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے ہماری سراؤنڈنگس پر۔ اور ہم قرآن کی کلاسز میں اسی لیے آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انرجی کو درست ڈائریکشن دینی ہے۔ وہ ہدایت جو کہ نور ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری اور ہم تک ٹرانسفر ہوئی، اس کے ذریعے ہم نے خود کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ ایمان درست ہوگا تو وائب ٹھیک ہوگی۔ انسان نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹ کر کے جینا چاہتا ہے، اور اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ جو کام ہم ریگولر بیسس پر کرتے ہیں، سومیٹک سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف اس۔ جیسے اگر ہم واک کرتے ہیں، ہم ریسیٹیشن کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہماری جسم کا، نیچر کا، لائف کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت کا پائلٹ فلیم ہم سب کے اندر ڈال کر ہمیں بھیجا، اور ہم دنیا میں اس رب کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ سنکرنائز ہوں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے، تو پھر ہی ہم قیامت میں ونرز میں سے ہوں گے۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں کہ اہل القرآن جو ہیں وہ یونیک ایٹریبیوٹس والے لوگ ہوں۔ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا انٹرنل پوٹینشیل جو اللہ پاک نے سب کو دے کے بھیجا ہے، وہ اس کو ڈسکور کریں اور اس کے تھرو اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کر کے اچھا انسان اور مسلمان بنائیں۔ قرآن کا علم، اور صرف دینی علم نہیں بلکہ ساتھ کے ساتھ سیکولر نالج، یہ بھی جو ہے ہمارے لیے سیکھنا ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کا مخاطب جو ہے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہیں۔ قرآن کا مخاطب آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ فیہ ذکرکم، قرآن مجید خود اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس کو دل میں بھی اتارنا ہے، پھر یہ ہمیں ہدایت بھی دے گا، ہمیں گائیڈنس بھی دے گا، اور ہمیں ٹرانسفارم بھی کرے گا۔ کانوں سے دل، دل سے دماغ، اور پھر ہمارے فائبر میں جب یہ قرآن مجید کا علم اترے گا تو پھر تب ہی ہم جو ہے وہ اچھے انسان بن پائیں گے۔
اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، قرآن کو اپنے اندر اتاریں گے، تو پھر ہمارا ذہن کچھ سوال اٹھائے گا اور یہ قرآن ہمیں ان سوالات کے جوابات دے گا اور ہمیں عمل میں آگے بڑھا دے گا۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اندر ٹرانسفارمیشن لے کر آئیں، پری کنسیوڈ نوشنز، پرانے کانسیپٹس کو باہر نکالیں، صرف ایک اللہ اور اس کی وحدانیت اور اس کا حکم اور سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ یہی وہ ٹولز ہیں جو کہ ہمارے اخلاق کو بھی سنواریں گے اور ہمیں حکمت بھی عطا کریں گے۔ عقل کھلے گی، شعور حاصل ہوگا، تو اپنے اندر کی فضا کو، دل کی مٹی کو اچھے اخلاق کے ساتھ موئسچر کریں گے۔ دل کی نرمی کلام الہی کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے پر مسلمانوں کو بہت ابھارا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور اس کے ریوارڈ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں، اور اس کے بینیفٹس جو ہیں ہم بے شمار احادیث میں پڑھتے ہیں، تو ان کا مجموعہ سارٹ آف میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جیسے یہ مختلف احادیثیں ہیں، ان کے مین پوائنٹس چنکس نکال کر میں آپ کے آگے پریزنٹ کر رہی ہوں۔ جب آپ چاہیں تو آپ ان کو مزید ریسرچ کر کے پوری احادیث بھی پڑھ لیں۔ بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے موٹیویشن لیں، کیونکہ ہم علم حاصل کرنے میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کا علم تو بہت شوق سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس پہ ہمارے گریڈز بیسڈ ہیں، اس پہ ہماری جابز بیسڈ ہیں، اس پہ ہماری ایک سوشل سٹینڈنگ بیسڈ ہے۔ جبکہ جو صحیح اور ایکوریٹ نالج جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کو گزارنے میں بینیفیشل ہے، وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر ہے، دراصل وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں میں ایسی محافل کا ذکر فرماتے ہیں جہاں پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو خوشی سے بھاگ بھاگ کے قرآن کی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھ لی تو اس کا ریوارڈ اس طرح سے ہے جیسے دنیا میں ایک فل پریگننٹ اونٹنی ہمیں مل گئی، جو کہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے آج کل کے دور میں بھی۔ پلس یہ کہ چونٹی اور مچھلی بھی دعا کرتی ہیں اس طالب علم کے لیے جو کہ علم حاصل کرنے کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کمپلسری فار آل ہے، علم حاصل کرنا کمپلسری فار آل ہے۔ اور پھر حدیث کا وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہترین ہوں۔ اور پھر اگلا کام جب خود سیکھ لیا، علم حاصل کر کے اس کو آگے پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ تو اپنے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ پاک ہمیں ایسا علم عطا کیجئے جو کہ بینیفیشل ہو۔ علم کی ڈفرینٹ برانچز ہیں قرآن مجید کے علم کی، اصول التفسیر ہے، تجوید ہے، علم المیراث ہے، فقہ کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، قرات کا علم ہے، عقیدہ ہے، اسلامک ہسٹری ہے، سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیرہ صحابیات ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، گرامر کا ہے، اینڈ the list goes on۔ میں نے اپنے سے سوال کرنا ہے اس میں سے مجھے کتنا علم آتا ہے، میں نے کتنا علم سیکھا ہے، اور کیوں میرے لیے قرآن کا علم کا فہم حاصل کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بس میں قرات سے پڑھ لیتی ہوں، ریسٹیشن کر لیتی ہوں، روز کا کچھ اسپیسیفک سورہز پڑھ لیتی ہوں، اٹس انف فار می؟ نہیں، میرے لیے وہ انف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا جو اسپیشلی اب کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہے فتنوں کا دور، یہ ڈیلوژنری دور ہے، اے آئی ایمپاورڈ دور ہے۔ کہیں یہ وقت مجھے بہا کر ایسے مقام پر نہ لے جائے جہاں پر تمام علوم تو ہوں مگر معرفت الہی نہ ہو۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ میرے پاس سیکولر نالج کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اپنی لا علمی پر ہم غور کرتے ہیں ہم سب۔ مجھے قبر اور برزخ کے بارے میں کتنا علم ہے؟ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ میزان کیسا ہوگا؟ قبر میں یاجوج اور ماجوج کب اور کس طرح سے آئیں گے؟ وہ کرام کاتبین جو 24/7 میرے شولڈرز پر میرے نامہ اعمال میں ایڈیشنز کرتے رہتے ہیں، میرے مرنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ میں کب اور کہاں سے کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ کون سے اعمال ایسے ہیں جو مجھے جنت میں داخل کریں گے، اور کون سے ایسے ہیں جو اگر میں کروں گا تو جہنم میرا مقدر ہو سکتی ہیں؟ ان سب کا یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ سب علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک گئے مگر ڈائریکشن لیس تھے، تو کیا ہوا؟ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر کے اپنا اینکر قرآن مجید کو بنانا ہے ہم نے۔ ایملیس ہو کے زندگی گزاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کی امپورٹنس، اس لیکچر سے میں نے اپنے آپ کو یہ موٹیویشن دینی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ریجوینیٹ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے، تاکہ یہ ایک سائیکل، ایک سرکل چلتا رہے اور یہ ٹرانسفارمیشن مجھ سے اٹھ کر میرے گھرانے سے، میرے خاندان سے، میرے نیبرہڈ سے اور آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی میں یہ پریولنٹ ہو جائے۔ معاملات اور اخلاقیات میں قرآن کا علم جو ہے وہ ہمارے نفسوں کو ٹیم کرنے میں ہمیں کنٹرول کرتا ہے، خواہشات کو لگام دیتا ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرنا ہے یہ علم آپ کو قرآن دیتا ہے، شیطان کی چالیں کیسے کمزور کرنی ہے یہ علم آپ کو قرآن دیتا ہے، عبادات میں دوام کیسے آتا ہے یہ علم آپ کو قرآن دے گا، پھر شکوک و شبہات سے نکل کر یقین کی طرف آنا ہے۔ قرآن ایکچوئل علم کا منبع ہے، تمام فیلڈز آف سٹڈیز اسی سے اوریجنیٹ کرتی ہیں۔ علم کی امپورٹنس اسلام میں اس قدر ہے کہ پہلی وحی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اقرأ، پڑھیے، ریڈ، ریسائٹ۔ سورہ العلق کی فرسٹ 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرسٹ ٹائم جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ اپسیٹ ہو گئے، اور اس کا شان نزول تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی میں موجود ناانصافیوں کو لے کر اپسیٹ رہتے تھے، اور آپ سیکلوژن میں چلے گئے تھے غار حرا میں، اور پھر جب فرشتہ لے کر آیا وحی، اور اس کا آگے کا واقعہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو ہمیں ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بات ہمارے سیکھنے کی ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز دا نریٹر آف دس حدیث۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں مل جائے گی۔ اور حضرت عائشہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور انسٹرکٹر آف دا صحابہ، اور تابعین تک کو آپ نے علم سکھایا، گھوڑوں کی 100 نسلوں کے نام تک آپ کو آتے تھے۔ تو چونکہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے جب حضرت عائشہ کا ذکر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا شوق رکھتی تھیں، سیکھنا چاہتی تھیں، سیکھتی بھی تھیں اور آگے سکھاتی بھی تھیں، اور آپ نے بہت، آپ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ابھی آپ جوان ہی تھیں مگر آپ نے بہت سال جو ہے وہ دین کی خدمت کا کام کیا، دین سکھا کر لوگوں کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شور سے دور شعور کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ سائیکالوجی یہ آپ کو بتاتی ہے کہ وین یو آر الون آپ اسپریچولی گرو کرتے ہیں اور آپ کی انٹرنل اویکننگ انہانس ہوتی ہے۔ نیورو سائنس جو لیٹسٹ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا DMN ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سیکلوژن میں ہیں، اکیلے ہیں، فطرت آپ کے ساتھ ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ جو ہیں وہ آپ کی اسپریچول گروتھ بھی ہوگی اور آپ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بھی آن ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب بھی اس کو
گھر کے اندر رہ رہ کے بوریت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں چلیں باہر نکلتے ہیں، لیٹس ہیو سم فریش ایئر. جیسے ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں ہم کیوں پہاڑوں اور پانیوں کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں، نہروں کی طرف، اور واٹر فالز ہمیں کیوں اتنا سود کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح کا ہے کہ وہ نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹ کر کے سکون پاتا ہے. اچھا، اب اس کی سچویشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس کا نمبر بھی میں نے لکھا ہوا تھا آپ کے لیے. وہی کی کیفیت جو تھی، یہ اس کی نریٹر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ آپ کو ملے گی 4953 اس کا نمبر ہے، تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل میں بھی پڑھ لیجیے گا. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے غار ہرا کی. غار ہرا کی 45 منٹس ٹو 1.5 آورز واک ہے، 1750 اسٹیپس ہیں اس کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنا کھانا لے جایا کرتے تھے، مگر کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ کھانا فنش ہو جاتا تھا تو پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، a 55-year-old lady used to take food for him. اور ہم اپنا آپ کو دیکھیں کہ ہم 55 یا 50 پلس خواتین کی کیا صحتوں کے حال ہیں، اور کیا وہ اتنے آورس کی واک اکٹھی کر سکتی ہیں؟ اور سٹیپ ہے وہ بالکل، ہم میں سے جس نے دیکھا ہوا ہے سب کو پتہ ہے. ایک تو وہ سٹیپ ہے، دوسرے اس میں اچھی خاصی انرجی ریکوائرڈ ہے، اور آپ اس ایج میں خود جاتی تھیں اور پھر واپس بھی آتی تھیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وائف کا رول اپنے شوہر کی ویل بینگ کے لیے. اچھا، اب وہی کا واقعہ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے. وہی آ گئی، آپ پریشان ہو گئے، آپ واپس گھر آئے. جب آپ کو پریشان دیکھا نا تو حضرت ختیجہ کا رول ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں نا، اور ہم علم حاصل کرنے کے شوق میں یہاں پر بیٹھی ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے علم کے موتی ہیں جو ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب میرا شوہر پریشان ہوتا ہے تو میں کیسے بیہیو کرتی ہوں. انہوں نے کوئی سوالات کی بچھاڑ نہیں کی، ان کے اندر مزاج شناسی ہے اپنے شوہر کی، اور بہت میچورٹی کے ساتھ انہوں نے بیہیو کیا. بلینڈ آف حسن اخلاق ہے ان کے اندر. اب یہ کام دونوں اسپاؤزز کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کی کیفیت سے آپ کے باہر آنے کا وہ انتظار کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کہیں کوئی جن ہے جو ان کے پیچھے ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی. شی واز ویری سمپتھیٹک، طنز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی آواز آتی رہتی تھی، آپ اپسیٹ ہو جاتے تھے، انکا رسول اللہ، بار بار آپ یہ چیز آبزرو کرتے تھے. حضرت ختیجہ آپ کو کلوزلی دیکھ رہی تھیں. اب یہ کہ آپ کو عموماً یہ واقعہ نہیں سننے کو ملا ہوگا، یہ آپ کو سیرہ کی کتابوں میں ملے گا. اس میں یہ ہوا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 to 1 اپنے سامنے بٹھایا. تو پھر بھی آپ نے کہا رائٹ سائڈ پہ، کہتے ہیں جب دیکھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں. اب ان کو تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ جبریل ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو بھی آپ کو جبریل نظر آئے. اب کیا ہوا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے سر پر خمار لیا ہوا تھا، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، تو پھر فرشتے جبریل علیہ السلام تب نہیں آئے. تو پھر اب حضرت ختیجہ واز اے لرنڈ وومن. یہاں پر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو ان کا ایک امپریشن یہی ہے نا کہ بس شی واز اے بزنس وومن. ہم اس چیز کو بڑا انڈورس کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ شی واز اے بزنس وومن، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، بٹ شی واز اے ویری لرنڈ اینڈ اے میچور لیڈی ایز ویل. وہ یہ ساری سچویشن سمجھ گئیں، ان کے پاس نالج تھا. اس کا مطلب ہے ورقہ بن نوفل ان کے کزن تھے، بزرگ تھے، ہیبریو لینگویج میں لکھتے تھے. وہ مشرکین مکہ کو وہ فالو نہیں کرتے تھے. شی واز اے ویری کانفیڈنٹ لیڈی اینڈ اے کین لرنر ایز ویل. اب جب حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی ہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاذا ناموسن. یہ کیا ہے؟ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے رازدار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ورقہ نے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ تو وہی نبی ہیں جو یہ تو وہی
فرشتے ہیں جو کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر آتے رہے، اور پھر ان کو سارا کچھ ڈیٹیل وہ آپ سب کو ماشاءاللہ اچھے سے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ کی یہ مخالفت کریں گے تو میں اگر زندہ ہوا تو میں آپ کو ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب ہم آتے ہیں پہلی وحی کی طرف۔ پہلی وحی میں ہے اقرا، پہلی ہی وحی سے مسلمانوں کو علم سے جوڑ دیا گیا۔ اقرا کہہ کر علم دے دیا گیا اور ذمہ داری آ گئی ہمارے اوپر، اس کو پڑھنا، سمجھنا، دل میں اتارنا، عمل میں لانا، اور جب یہ سب کچھ کر لینا تو پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ ہر وہ انسان جو اپنے خالق سے غافل ہے وہ اپنی حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے اس نے۔ اسی لیے تو کلام اللہ سے جڑیں گے تو ڈاؤٹس، جھوٹس، ڈیلیوژنز، خود ساختہ باتیں سب ختم ہوں گی اور ہم اسلام کے جھنڈے تلے آ کر ریلیکس مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ہمیں ہر وقت ڈیلی اپنی زندگی میں ایڈوائسز اور مینٹورنگ چاہیے ہوتی ہیں، ایوری ڈے، ایوری ٹائم۔ اسی لیے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خالق البصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری کنفیوژنز، بیماریاں، حال، مستقبل، ایموشنز۔ اس لیے کیا ضروری ہے؟ کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو قرآن مجید، علم حاصل کر کے۔ علم ہمیں ایمان دے گا، ایمان شعور دے گا، اور شعور عمل کی طاقت دے گا۔ اب یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں اور ریلیٹڈ بھی ہیں۔ شعور کی کمی علم عمل میں دوڑنے نہیں دیتی، اس لیے ہمیں اتنے اسٹنجی ہو جاتے ہیں کہ کسی کے لیے قربانی کوئی نہیں کر سکتے، حالانکہ کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو یہ سب علم کی اور کلام اللہ سے دوری کا رزلٹ ہے۔ دین، علم، اخلاق، اس کا بیلنس چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں، ادروائز ہماری زندگی جو ہے وہ امبیلنس ہو جائے گی۔ اب ہم سب دیکھ رہے ہیں نا کہ علم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ زندگی کا کوئی ایسا میٹر نہیں، کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ فار ایور کی لائف کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جس کی انفارمیشن ہمیں علم حاصل کیے بغیر ہو سکتی ہے۔ قرآن کا علم جو ہے وہ ہمیں کیس اسٹڈی اپروچ دیتا ہے، جیسے ابو جہل ظلم اور تکبر کا پروٹوٹائپ ہے، ہم نے اس کی کیس اسٹڈی کر کے اس جیسا نہیں بننا، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ اس کا ہر حکم میرے لیے، ہر ایک آیت میرے لیے اتری ہے، ہر ایک انسٹرکشن میرے اوپر ہے۔ یہ ڈیوائن نالج میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس ایلوژنری دنیا میں علم حاصل کرنا اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ ایک طرف حیا، پردے کو تار تار کر کیا جا رہا ہے، اور سائملٹینیسلی قرآن، اللہ اور تہجد کی نماز کو سوڈو کوڈ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم اور ہمارے بچے بیلنس کرنا کیسے سیکھیں گے زندگی میں۔ آج کل ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ روایات اور اقدار کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے نیو ٹرینڈز کے نام پر۔ تو ابو جہل سب سے پہلا، سب سے بڑا اسٹرانگ اوپوننٹ تھا اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ although he was from a strong lineage، very confident، عقل مند، مال و دولت خرچ کرنے والا، مہمان نواز، ویری انفلوئنشل۔ عمر بن حشام اس کا نام تھا۔ کانفلکٹ ریزولوشن اس کو بہت اچھی آتی تھی، اکنامک ہینڈلنگ اس کی بہت اچھی تھی، مگر پرابلم کیا تھا؟ لا علم انسان تھا۔ جب انسان کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہوں اور علم نہ آئے تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ اتنا زوم تھا اپنے اوپر کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالر بون بھی توڑ دی۔ ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا کہ یہ دیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ٹاکسک لوگوں سے آزماتے ہیں۔ یہ بات بھی علم حاصل کرنے سے ہم نے سیکھی، ورنہ تو پوری زندگی ہم تڑپتے ہوئے ہی گزر جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں نے کبھی کسی سے ڈیبیٹ نہیں ہاری سوائے جاہل کے، کیونکہ جہالت کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ انسان کی جو تخلیق ہے نا وہ اٹ سیلف رابطہ مانگتی ہے، دنیاوی سطح پر کنیکٹڈ ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنی ماں سے، اور اسپریچولی ہم نے کنیکٹ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انسان کی عقل، اس کی انٹلیکٹ لمیٹڈ ہے، وحی کا علم بہترین ہے، وحی کا علم
اس کا ہورائزن بہت بڑا ہے، اور سیکولر نالج اور وہی کا علم، دونوں کا بہترین امتزاج جو ہے وہ ہمیں دنیا گزارنے اور آخرت کا علم سکھائے گا اور ہمیں بیلنس کرنا سکھائے گا۔ اقرا لفظ جو ہے وہ خاک سے آگاہی کی طرف ہمارا سفر ہے۔ ہم خاک سے بنے ہیں، مٹی سے، اور ہم نے اس مٹی میں جا کر دوبارہ مٹی ہو کر ڈیکمپوز ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ایک جرنی سٹارٹ کرواتے ہیں اقرا کہہ کر، فرام فزیکل ٹو اسپریچول۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب علم اندر جاتا ہے نا تو نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، شک اور ڈاؤٹس عمل کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اقرا فعل امر ہے، یعنی یہ کمانڈ ہے۔ اقرا دراصل دعوت عمل ہے، عقل کو استعمال کر کے اپنا مقام اپلفٹ کرنا ہے، وہ مقام کہ اللہ کی بات سمجھ آنے لگے، غیب میں چھپی اس کی حکمتیں اثر کرنے لگیں۔ سمینا و آطاعنا، اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے۔ عبادت صرف ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ 24/7 وہ اپلائی ہوگی ہماری زندگیوں میں۔ اقرا کا علم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ عبد کیوں ہے، کیسے بنے گا وہ عبد اللہ کا۔ مسلمان علم کی بیس پر بنتا ہے، اللہ کا کلام سن کر دل کھل جاتا ہے۔ فعلم، جان لو، یہاں پہ بھی کمانڈ کیا جا رہا ہے کیسے اللہ معبود ہے، اس کا علم، کیسے اس سے مانگیں دعائیں، کیسے اس پہ توکل کریں، زندگی کیسی ہے، سیکھیں گے تو علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا۔ مشکلات لمبی ہوں گی تو ایمان ڈگمگانے لگے گا، اس لیے علم حاصل کرنا ہے۔ وہی آئی تو پہلا حکم ہم دیکھ رہے ہیں، نہ نماز کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حج کا ہے، اور نہ زکوٰۃ کا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب کچھ کوٹیشنز ہم سن لیتے ہیں اسکالرز کے، کہ وہ علم کی امپورٹنس کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا منافع اپنے آپ کو ہر وقت اس چیز کے ساتھ مشغول رکھنا ہے جو اس کے لیے آخرت میں زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں 1 یا 2 مرتبہ ہوگی، جبکہ علم کی ضرورت اس کو ہر سانس کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت خوبصورت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بے شک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ علم یعنی دین سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر اپنے گھر اس حال میں لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، لہٰذا تم علماء کی مجالس کو ہرگز نہ چھوڑا کرو۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے اتنے فوائد ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے گناہ بھی جو ہے اس سے معاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے علم حاصل کرنا سراسر ہمارے لیے خیر ہی لے کر آئے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کی امپورٹنس پر، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری ٹریننگ کرتا ہے۔ کسی بات سے جب ہمیں کوئی منع کرتا ہے تو عموماً وہ بات ہمیں اوفینڈ کرتی ہے، ہمیں بری لگتی ہے، مگر وہی بات جب ہم کلام پاک سے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو پھر ہمارے اندر خود کو چینج کرنے کی جو ہے وہ چاہت بڑھتی ہے، اور جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں جب کہ اتنی اپرچونٹیز ہیں دین کا علم سیکھنے کی، اور میں قرآن کے علم سے جو کہ میرے رب کا کلام ہے، جو کہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور اس نے مجھے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تو میں کیوں اس سے دور بھاگ رہی ہوں؟ اس کی وجہ کچھ غلط امپیکٹس ہیں ہمارے ذہنوں میں بنے ہوئے، کچھ غلط سوچیں ہم نے سوچ لیں کہ مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، میری دنیا داری فنش ہو جائے گی، مجھے پردہ کرنا پڑے گا، اور شاید میں ہنسنا بھول جاؤں گی، میری کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، میں مولوی کہلاؤں گی، اور لوگ مجھے ایکسٹریمسٹ کہہ کر پکاریں گے۔ یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ اسلام کبھی بھی کسی کی شخصیت کو نہیں مٹاتا، وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو اچھا مسلمان بناتا ہے، اور جو تزکیہ کا ٹول ہمیں قرآن دیتا ہے، تزکیہ نفس ہم سب جانتے ہیں کیا ہے،
کہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالنا. تو یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بناتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، قرآن کے لیسنز ہوتے ہیں، قرآن کے لیکچرز ہیں، یہ ہمارے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہر قرآن کا اسٹوڈنٹ اس بات پر گواہی دے گا کہ ایسی ہی بات ہے. اور اسلام ہمارا تزکیہ کر کے ہمیں پرخلوص نرم دل انسان بناتا ہے، جو کہ سوسائٹی کے لیے اور امت کے لیے سراسر خیر کا سبب بنتا ہے. اب پریزنٹ ایج ورلڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر دن ایک نیا فسانہ. کیسے بچائیں گے خود کو اور اپنے بچوں کو ان سب فتنوں سے؟ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اقرا کا فلٹر لگائیں گے اور ان کو اسلام کا، قرآن کا کانفیڈنس دیں گے، تو پھر ہی ہم اس ڈیلوژن سے نکل سکتے ہیں جو کہ دنیا ہمیں دیتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، چند دنوں کی گزرگاہ ہے، اور ہر دن ایک نیا آئیڈیا تھرو کرتی ہے دنیا ہمارے آگے. تو اور ہم ایک تکلیف اور مینٹل ایگنی سے نکلتے ہیں تو دوسری میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو کرٹیکل تھنکرز بنانا ہے ہم نے اسلام کے ذریعے. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہومو سیکشولیٹی بالکل نارمل ہے، اسلام کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. ایسے میں اگر بچوں پر اقرا کا فلٹر نہیں ہوگا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لیو اینڈ لیٹ لیو، لو اینڈ لیٹ لو. اس لیے ہمیں جو اقرا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، وزڈم کو ایکسپلور کریں، کب، کہاں، کیا، کتنا کہنا ہے، کیسا سوچنا ہے، کس بات پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، کس بات پہ جواب دینا ہے. یہ سب حکمتیں آپ کو قرآن اور سیرہ جو ہے وہ سمجھائیں گی اور سکھائیں گی. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت ہمیں بیلنس سکھا رہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں. اور رب کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. پہلی وہی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، علم حاصل کرو. جبکہ ہم عرب کا سیناریو دیکھتے ہیں تو وہ تو ٹوٹلی مختلف تھا. وہاں پر تو جوا، پانسیں، شراب، بے حیائی کامن تھی. تو یہ تمام اخلاقی برائیاں ختم کیسے ہوں گی؟ علم حاصل کرنے سے. تو ہم اپنا پریزنٹ ڈے معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بے حد ضرورت ہے. ایک شخص رشوت دے اور 100 یا 10 شعور اور علم حاصل کرنے والے ہاتھ اس کو روکیں تو پھر دیکھیں کیسے معاشرہ بدلتا ہے. خود سیکھیں اور اولاد میں شعور کو ڈالیں. ہم لوگوں کو، انسٹیٹیوٹس کو، گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، جبکہ کرنے کا کیا کام تھا کہ میں نے اپنے حصے کی ایفرٹ کیا کی. اللہ نے مجھے شریعت دی اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے بینیفٹس بھی ہم نے اس سے ریپ کرنے ہیں. دنیا کو آخرت سامنے رکھ کر گزاریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. علم جب ہم سیکھتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ تو خیر و بھلائی میگنیٹ کی طرح آ کر ہمیں لگ جاتی ہے. ہر نیک عمل میریکل لے کر آئے گا، کیونکہ اقرا کے ساتھ رب کا نام جوڑ لیا ہم نے. خیر و بھلائی اللہ کی رضا لے کر آئے گی. عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چینج لے کر آئے گا یقیناً ہمارے اندر. علم سیکھنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ہمیں سکھایا 3 چیزیں اپنی روٹین میں شامل کر لیں. سب سے پہلے شارپنیس آف مائنڈ ہونا چاہیے ہمارا. اللہ نے ہر بندے کو اس قابل بنایا اور اس کو کیپیبل رکھا کہ وہ اس کا دماغ جو ہے وہ نئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے. تو اپنی شارپنیس کو جانے نہ دیں، ہمیشہ الرٹ موڈ پر رہیں، سیکھنے کی چاہت رکھیں. پھر جذبہ اور خواہش اور حق جاننے کی جستجو ہونی چاہیے ہمارے اندر. جو بھی انفارمیشن، جو بھی نالج آپ کسی بھی اسکالر سے لیں اس کو کراس چیک ضرور کریں. ناٹ فار دا سیک آف دس کہ ہم نے کسی اسکالر کی غلطی نکالنی ہے، فار دا سیک آف دس کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو فلاں بات کہی جا رہی ہے اس کا یہ ریفرنس ہے اور اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے اور مجھے بھی اس کا علم آنا چاہیے. پھر قربانی کا جذبہ ہو. علم ہمیں حاصل ہوگا، قربانی کا جذبہ کیسے؟ وقت دینا پڑے گا، انرجی دینی پڑے گی، ریسورس لگانے پڑیں گے، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو، اپنے سونے کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی روٹین کو چینج کرنا پڑے گا.
اور اگلی عادت نمبر 4 ہے مطالعے کی عادت ڈالیں ریڈنگ، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل ہم نے ای بکس کے ساتھ اس کو چینج کر لیا. تو کوشش کریں کہ ہارڈ جو ہیں کور والی بکس ان کو واپس لے کر آئیں ہم اپنے گھروں میں اور اپنی روٹینز میں. اور ٹریول کریں نالج حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5 ہے علم والوں کے ساتھ وقت گزاریں. کہ جن کے پاس، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے، ان کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو وہ باتوں میں اور ملاقاتوں میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ ہی چینج کروا دیں. اور پھر ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ علم سیکھنا جو ہے وہ ہماری پوری لائف ٹائم کو انوالو کر رہا ہے. علم جو ہے وہ چند گھنٹے، چند منٹ، چند کلاسز میں حاصل نہیں ہوگا. بیسیکلی اٹ از اے لائف سٹائل. ہمیں پوری اپنی زندگی اس کے ساتھ بتانی ہوگی تاکہ ہم علم جو ہے وہ حاصل کریں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ علم ہر شخص ہی جو ہے وہ علم ہی حاصل کرے اور کچھ نہ کرے، بٹ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس بیسک علم اتنا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں اپنی پریزنٹ لائف گزارنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ اکٹھا کرنے کی ہمیں نالج آ جائے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کمفرٹ زون سے نکل کر ہی حاصل ہوگا. اس کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے چاہت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کا علم، قرآن کا علم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے. بہت مصروف ہیں ہم، جابز میں، ہم کاموں میں، ہم گھروں میں، ہم بچوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹائم دینا ہے. اپنی دنیا کے کاموں کو تھوڑا سا فل سٹاپ اور کوما لگانا ہے، اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو، قرآن مجید کا تو یہ اصول ہے کہ آپ اس کو جب بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں نا تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کے پاس آتا ہے، اور جب ہم پہلے ہی اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو پھر تو گیا نا، پھر تو ہم کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. تو اس کو اپنی زندگی کا اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ کل کو قبر میں یہ ہمارا ساتھی بننے والا ہے. حشر کے میدان میں یہ پرندوں کی اور بادلوں کی شکل میں آئے گا ہمیں پروٹیکٹ کرنے، اور اللہ کے غضب اور اس کے غصے اور اس کی ناراضگی اور عذاب سے بچانے والا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس نفع مند علم حاصل کرنے والا بنائے. ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر علم سیکھنے کی تڑپ اور شوق ڈال دے. اور ہمیں کیا معلوم، ہم آج جو علم حاصل کر رہے ہیں کل کو وہ کس طرح ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.